بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو مسجد کوفہ کی فضیلت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مسجد کوفہ کی فضیلتیں بہت ہی زیادہ ہیں، تاہم اس کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ مسجد کوفہ ان 4 مسجدوں میں سے ایک ہے جہاں فیض و برکت حاصل کرنے کے لیے جانا مناسب ہے۔ نیز یہ ان 4 مقامات میں سے ایک ہے جہاں مسافر کو قصر اور تمام نماز پڑھنے میں اختیار ہے، اور ایک فریضہ نماز ایک حج مقبول اور 1000 نماز کے برابر ہے جو کسی اور جگہ بجا لائی جائے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ مسجد کوفیہ انبیاء کرام اور قائم آل محمد کا مقام نماز ہے، جہاں ایک روایت میں آیا ہے کہ جہاں 1000 پیغمبروں اور پیغمبروں کے 1000 اوصا نے نماز پڑھی ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کوفہ بہت ہی بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ سے افضل ہے۔ ابن قولیہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو مسجد کوفہ کی فضیلت معلوم ہو جائے تو پھر وہ دور دور کے مقامات سے سفر کر کے اس مسجد میں آئیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس مسجد میں ادا کردہ فرائض نماز حج مقبول کے اور نوافلہ نماز عمرہ کے برابر ہے۔ ایک روایت کے مطابق مسجد کوفہ میں ادا کی جانے والی فریضہ نافلہ نماز اس حج و عمرہ کے برابر ہے جو رسول اللہ کی مت میں بجا لائی گئی ہے۔ شیخ قلبی نے اپنے استاد گرامی کے واسطے سے ہارون بن خارجہ سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ہارون، تمہارے گھر اور مسجد کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ آیا 1 میل ہوگا؟ میں نے عرض کیا نہیں حضور۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا تم اپنی تمام نمازیں وہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں مسجد کوفہ کے نزدیک رہتا تو توقع کرتا ہوں کہ وہاں میری ایک نماز بھی فوت نہ ہوتی۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ کوئی بیت صالح اور پیغمبر ایسا نہیں گزرا مگر یہ کہ اس نے یہاں نماز ادا کی ہو، یہاں تک کہ جب شب برات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ کس جگہ پر ہیں؟ اس وقت آپ مسجد کوفہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا تعالیٰ سے اجازت مانگو تاکہ میں وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کروں۔ تب جبرائیل امین علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور اللہ نے اجازت عطا فرمائی، بس حضرت وہاں اترے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ بے شک اس مسجد کے دائیں طرف جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کے درمیان میں اس کے عقب میں بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بے شک اس میں ایک واجب نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے اور ایک نوافلہ نماز 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اس میں بغیر تلاوت و ذکر صرف بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ دنیا کے گوشے گوشے سے چل کر وہاں آئیں، اگرچہ بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کا دایاں حصہ اس کے بائیں حصوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اعمال تختہ الکسانہ و بیت الطشت۔ تختہ الکساں مسجد کے اس چبوترے کا نام ہے جس پر بیٹھ کر امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس کے قریب ایک چھوٹا سا ستون بھی تھا جس پر یہ اپنا آیت لکھی ہوئی ہے، یہ میں اپنا بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ ابھی میں آپ کو بیت الطشت وہ جگہ ہے جہاں امیر المومنین سے معجزہ ظاہر ہوا جو ایک کنواری لڑکی کے بارے میں تھا۔ ہوا یہ کہ وہ لڑکی پانی میں اتری اور ایک چونک اس کے پیٹ میں چلی گئی، پھر وہ خون چوس چوس کر بڑی ہو گئی، جس سے اس لڑکی کا پیٹ بڑھ گیا اور اس لڑکی کے بھائی یہ گمان کرنے لگے کہ یہ کنواری ہوتے ہوئے حاملہ ہو گئی ہے، لہٰذا وہ اسے
قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ بس وہ اس امر کا فیصلہ کرانے کے لیے اس لڑکی کو امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت نے حکم دیا کہ مسجد میں پردہ بنایا جائے، پھر اس لڑکی کو پردے میں بٹھایا اور ایک دایا کو بلا کر صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے لڑکی کے پاس بھیجا۔ دایا نے اچھی طرح دیکھنے کے بعد عرض کیا کہ یا امیر المومنین حضرت مولا علی، یہ لڑکی حاملہ ہے، اس کے شکم میں بچہ ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ایک دشت تھال کیچڑ سے بھر کر لایا جائے، اس لڑکی کو اس میں بٹھایا جائے۔ جب یہ عمل کیا گیا تو چوں کیچڑ کی بو پا کر اس کے پیٹ سے باہر نکل آئی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت نے ہاتھ بڑھا کر شام کے ایک پہاڑ سے برف کا ٹکڑا اٹھا کر تھال میں رکھا تو چونک اس لڑکی کے پیٹ سے باہر نکل آئی اور اس لڑکی کا پاک دامن ہونا ثابت ہو گیا۔ اب میں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا مختصر تعارف بتاتا ہوں۔ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت مسلم کے والد گرامی عقیل بن ابی طالب تھے۔ حضرت مسلم کے 16 بھائی اور 8 بہنیں تھیں، جن میں سے 7 بھائی کربلا معلی میں حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ آپ کا بچپن حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرت عباس کے ہمراہ گزرا۔ حضرت مسلم بن عقیل سب سے بڑے فرزند تھے۔ حضرت عقیل کے جنگ صفین کے وقت آپ کی عمر 15 سال تھی، آپ نے اس میں شرکت کی تھی۔ حضرت مسلم جب 18 سال کے ہوئے تھے تو والد گرامی حضرت عقیل کا 96 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ آپ کی شادی حضرت علی کی بیٹی رقیہ سے ہوئی۔ آپ واقعی کربلا کے وقت حضرت زینب کے ہمراہ تھے۔ آپ کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ وہ بی بی ہے جن کے شوہر اور 2 بیٹے اور بھائی سب امام حسین پر قربان ہوئے۔ 60 ہجری میں حاکم شام معاویہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ یزید نے حاکم مدینہ ولید کو خط لکھا کہ امام حسین آل مدینہ سے میری بیعت لو۔ ولید نے امام حسین کو بلایا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ آپ نے بیعت سے انکار کیا۔ 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین اپنے بھائی اور بیٹوں اور عقیل کی اولاد کے ہمراہ عزام مکہ مکرمہ ہوئے۔ 3 شعبان کو مکہ پہنچے۔ جب مکہ پہنچے تو کوفے سے ہزاروں خطوط آنے لگے کہ مولا ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، لہٰذا آپ کوفے تشریف لائیں اور ہماری رہنمائی کریں۔ جب اس قدر خطوط آنے لگے تو امام نے جناب مسلم بن عقیل کو اپنی سفیر بنا کر خط دے کر 15 رمضان المبارک کو کوفے روانہ کیا۔ آپ وہاں سے مدینے گئے اور آخر رمضان المبارک کو کوفے روانہ ہو گئے۔ 5 شوال 60 ہجری کو کوفے پہنچے۔ لوگوں نے آپ کا واہلیانہ استقبال کیا۔ آپ کی رہائش مختار سقوی کے گھر میں تھی۔ لوگ گروہ در گروہ وہاں مسلم بن عقیل کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ آپ نے امام کا خط لوگوں کو سنایا۔ لوگوں میں و گریہ بلند ہونے لگا، امام سے اظہار محبت کرنے لگے۔ مسلم بن السوجی اور حبیب بن مظاہر نے لوگوں سے امام حسین کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر لینا شروع کر دی، یہاں تک کہ 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ 18,000 کوفیوں نے میری بیعت کر لی ہے، آپ جلد از جلد کوفے تشریف لائیں۔ اس کے بعد بھی کوفے والوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت جاری رکھی اور تقریباً 50,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔
حضرت مختار سکوی کوفے کی اطراف میں حضرت مسلم کے لیے بیعت لینے کے لیے گئے ہوئے تھے اور حضرت مسلم ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ رہے تھے۔ اتنے لوگوں کی بیعت کے باوجود کوفے والوں نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے حضرت مسلم سے بے وفائی کی اور ابن زیاد کے ڈرانے دھمکانے اور لالچ میں آ گئے۔ آخر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ بچا اور آپ مظلومیت کے ساتھ 9 ذی الحج 2060 ہجری کو شہید ہوئے۔ آپ کا روضہ مسجد کوفہ سے ملحق ہے۔ اب میں آپ کو حضرت ہانی بن عروہ کا مختصر تعارف بتاتا ہوں۔ حضرت ہانی بن عروہ کوفے کے رہنے والے تھے۔ آپ شیعان کوفہ کے رئیس تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے۔ حضرت علی کے ہمراہ جنگ حمل اور جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ کوفے کے بزرگان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کہتے ہیں جب شہر کوفہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے تھے تو 400 زیرپوش گھوڑے سوار ان کی اطاعت میں چلتے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب امام حسین کی جانب سے کوفے کے لیے سفیر مقرر ہوئے تو وہ کوفے آئے اور حضرت مختار سکوی کے گھر ٹھہرے۔ کچھ عرصے بعد حالات کے پیش نظر حضرت ہانی بن عروہ نے انہیں اپنے گھر میں رکھا۔ حاکم کوفہ ابن زیاد نے حضرت ہانی گرفتار کیا اور مسلم بن عقیل کو حوالے کرنے کا کہا تو ہانی بن عروہ نے اپنے مہمان کو ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے اپنی چھڑی سے ہانی کا سر پھاڑ دیا، انہیں قید کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد حضرت ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا۔ آپ کے بیٹے یحییٰ بن ہانی نے کربلا میں روز عاشور شہادت پائی۔ اب میں آپ کو حضرت مختار سکوی کے مختصر تعارف بتاتا ہوں۔ حضرت مختار سکوی کی ولادت 10 ہجری کو طیف میں ہوئی۔ آپ کی ماں کا نام دوہمہ تھا۔ آپ کے والد ابو عبید سکوی تھے جو لشکر اسلام کے سالار تھے اور ایرانیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ میں ہاتھی کے پیروں نیچے آ کر اس دنیا سے چل بسے۔ حضرت مختار محب اہل بیت آل محمد تھے۔ جب حضرت مسلم ابن امام حسین کے سفیر کی حیثیت سے کوفے آئے تو آپ کے گھر ہی میں قیام کیا تھا۔ آپ کوفے کے اطراف میں قبائل سے بیعت لینے کے لیے چلے گئے اور اسی اثناء میں عبید اللہ ابن زیاد حاکم کوفہ مقرر ہوا۔ کوفے کے حالات تبدیل ہونے لگے۔ حضرت مسلم نے مختار کے گھر کو چھوڑا اور ہانی بن عروہ کے گھر رہائش اختیار کی۔ جب حضرت مختار بیعت لے کر واپس آئے تو کوفیوں کو بے وفائی کی وجہ سے حضرت مسلم کی شہادت واقع ہو چکی تھی۔ ابن زیاد نے حضرت مختار کو قید کر دیا اور اسی عرصے میں واقعہ کربلا رونما ہوا۔ واقعہ کربلا کے بعد امیر مختار نے قسم کھائی تھی کہ قاتلان امام حسین سے ضرور بدلہ لیں گے۔ رہائی کے بعد مختار سکوی نے حضرت محمد حنفیہ فرزند امیر المومنین سے خون حسین کے انتقام کی اجازت لی جو امام زین العابدین کی جانب سے نمائندہ تھے۔ مختار نے خون حسین کا انتقام لینے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ جب امیر مختار کوفے میں قیام کر رہے تھے اس وقت کوفے میں عبید اللہ بن زبیر کی حکومت تھی۔ امیر مختار نے زبیری حاکم کو باہر نکال دیا اور قاتلان حسین سے خون کا بدلہ لیا اور ظالموں کو چن چن کر قتل کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن زیاد، زمر بن دی، زی ذوالجوشن، حرملہ، خولی، سنان ابن آنس، غسان بن نمر، شبش بن رہبی اور ان تمام لعینوں تمام لوگوں کو واصل جہنم کیا جو کربلا میں امام مظلوم کے خلاف جنگ میں شریک تھے۔ امام حسین اور ان کے اصحاب کو شہید کرنے اور اہل بیت رسول پر مظالم ڈھانے میں شریک تھے۔ تمام قاتلان حسین سے انتقام لینے کے بعد عبید اللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر کے کوفے پر حملہ کیا اور کوفے میں پھر بے وفائی کی ہوا چلنے لگی۔ آخر 14 رمضان کو امیر مختار سکوی شہید ہو گئے۔ ان کا روضہ بھی مسجد کوفہ سے ملحق ہے۔ پھر میں آپ کو بیعت حضرت مولا علی
کے مختصر تعارف بتاتا ہوں۔ مسجد کوفہ کی پشت پر امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام ابن ابی طالب کا گارے اور مٹی سے بنا ہوا چھوٹا سا مکان ہے جو تقریباً 100 فٹ طویل اور 30 فٹ عریض ہے۔ یہ مکان نہ صرف آپ کی رہائش گاہ تھا بلکہ مسلمان عالم کے لیے راشد و ہدایت کا منبع تھا۔ بیت علی کے صدر دروازے پر قرآنی آیات کنندہ ہیں۔ سامنے صحن ہے اور اس کے بائیں جانب مکتب امام حسن اور امام حسین۔ اس کے برابر والا کمرہ ملاقات کے لیے تھا، البتہ دائیں جانب شروع میں جو کمرہ ہے اس میں شہادت کے بعد مولا کائنات حضرت مولا علی کو حضرت امام حسن اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے غسل دیا، جبکہ محمد حنفیہ نے پانی ڈالنے میں مدد کی۔ اس کے ساتھ والے چھوٹے سے کمرے میں مولا کائنات کو کفن دیا گیا تھا۔ اسی سمت میں آگے کی جانب ایک صحن ہے جس کی بائیں جانب ایک کمرہ ہے جو امیر المومنین کی استطاعت کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی کے زمانے کا کنواں ہے جس سے آج بھی پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ 1400 سال سے اس کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے، لیکن آج تک اس میں کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس کے پیچھے بامشکل ایک چھوٹی چارپائی کے برابر 3 کمرے ایک سمت میں اور 3 کمرے اس کے مخالف سمت میں ہیں۔